عبداللہ ابن مبارک اسلامی شخصیات میں سے میرے بھائیوں بزرگوں بہت عظیم آدمی، ایسا آدمی شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ایک سال عبداللہ کی طرح گزارے، نہیں گزار سکتے۔ سال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 بڑی نیکیاں، 3 مہینے تجارت، خود حلال رزق کماتے تھے، قافلے لے جاتے تھے، 3 مہینے گھر پر بیٹھ کر دور دور سے طالب علم آتے، ان کو اپنے پلے سے خرچ دیتے اور دین سکھاتے، 3 مہینے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چل تلوار پکڑ کر مسلمانوں کے لشکروں میں شامل ہو گئے، اور 3 مہینے حج اور عمرہ کی۔ اب دیکھ لیں کوئی نیکی باقی رہ گئی، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ تو پڑوسی تھا، غیر مسلم تھا، وہ غریب ہو گیا، اس نے مکان بیچنا شروع کیا۔ گاہک جب آئے تو انہوں نے کہا بھائی کتنا ہے تیرے مکان کا بھاؤ؟ اس نے کہا 2000 درہم۔ انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا رہا یار 1000 درہم کا۔ اب کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں میرا مکان 1000 کا۔ تو انہوں نے کہا 2000 کیوں مانگ رہا؟ کہا جس آدمی کا پڑوس چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، عبداللہ بن مبارک کا، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ اب یہ بات حضرت عبداللہ بن مبارک کو لوگوں نے بتا دی، انہیں خبر نہیں تھی۔ آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، مگر صاحب نظام سے جھکا ہوا۔ اب مسلمان یہ کہاں ہے؟ اگر لوگ پوچھیں کہ بتاؤ نا کہاں ہے، کوئی مولوی ایسا کہاں سے دکھاؤں؟ مسلمانوں در گور وقت مسلمانی در کتاب، اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبروں میں چلے گئے، نمونہ نہیں ہم دکھا سکتے۔ عبداللہ ابن مبارک گئے شرمسار، 2000 اس کو دیا، معافی مانگی کہ میرا قصور ہے، میں تیری خبر نہ لے سکا، ہر مہینے 2000 تجھے ملے گا۔ یار اس حال میں تو مکان بیچ کر چلا جاتا، میری نیکیاں باہر میں چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے کیا منہ دکھاتا؟ حضور کہتے ہیں میرا امت ہی تھا، دولت تیرے پاس، تیرا پڑوسی خریدی کی وجہ سے مکان بیچ گیا۔ اب جو ایسا کریں کہ اپنی دولت اٹھائیں، وہ کیوں بہانے ڈھونڈیں گے کہ ہمیں کرایہ اور لیز اور مرابہ پر؟ یہ مولوی والے ہیلے نہیں کریں گے، وہ تو اپنے پلے سے بیچے جا رہے کہ 2 اس میں نفع ہے، نقصان کے۔ اور اگر آپ اس کو ہی نفع سمجھیں، دنیا میں سود ملے، پھر بھول جائے نہ کوئی خدا ہے نہ قیامت جنت ہو جائے۔ اس دنیا کو سامنے رکھ کر سوچیں گے تو کوئی بات بھی سمجھ نہیں ہے۔ اسلام کا کون سا پرزہ پھر فٹ ہوگا؟ اگر اگلی دنیا سامنے ہوگی ہر شے سمجھ آئی کہ یہ پاگل پن نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، قید ہو گیا، بالکل لوگ بھوکے مرنے شروع، آمر مادہ کیا رہتا ہے، خاک اڑنے لگی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے نیک، جنت کی بشارتیں، رات کو مسلح پر کھڑے ہوتے، آرام نہ کرتے، روتے رہتے کہ اللہ اگر میرے کسی قصور کی وجہ سے امت پکڑی گئی معاف فرما۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دولت دی تھی۔ اب انہوں نے شام سے اونٹوں کی قطار منگوائی، اونٹ لدے ہوئے گلے کے وہاں سے منگوائے۔ لوگ گئے، انہوں نے کہا عثمان آپ 1 روپیہ نفع لے لیں، انہوں نے کہا زیادہ ملتا، کسی نے کہا 2 لے لیں، کہ نہیں۔ آخر لوگ بے بس ہو گئے کہ ہماری قوت خرید تو جواب دے گی، پتہ نہیں حضرت عثمان کو کون سا آدمی اتنا نفع دیتا۔ اب حیران ہوں گے آپ، ایمان کیا، اس کے ثمرات اور پھل۔ صبح ہی منادی نے مدینہ کی گلیوں میں آواز دے دی کہ جس شخص کو جتنی ضرورت ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازہ سے اپنی ضرورت کے مطابق مفت لے جائے۔ اب لوگوں نے پوچھا آپ تو کہتے جتنا نفع ملتا، یار آپ نے فرمایا قرآن نہیں کہتا کہ اللہ کے راستے میں 1 دانہ دو گے 700 گنا بلکہ سے کون دے سکتا تھا؟ میں اللہ کے نفع کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، جب تک ایمان سمجھ میں نہیں نہ آئے گا، یہ اسلام کے بارے میں سوال حل نہیں ہوگا۔ دنیاوی دماغ لے کر آپ پوچھیں میں کیا سمجھا سکوں کہ سود میں کیا نقصان؟ نفع ہی نفع۔